शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोअज़्ज़िज़ साइमीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सालिहीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं जिस टॉपिक पे आज बात करने जा रहा हूँ वो है पाकिस्तान की सियासत। जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेकर और आज तक जो है पाकिस्तान में सियासत किसी और ही तर्ज की हुई है। पाकिस्तान में हमेशा सियासत, धरनों, सियासी बयानात और अपने मुखालफिन को किस तरह गिराकर हुकूमत में आया जाए, इस हिकमत अमली पर हमेशा हर सियासी जमात अमल पैरा रही है। मैं बात शुरू करूं इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी गुजारिश है कि उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह। हम बात करेंगे 2013 से लेकर 2021 तक आज तक जो मामलात रहे हैं, जो हमारे इधर सियासी तर्ज अमल रहा है, जो सियासत में गहमा गहमी रही है। शायद हमारा ये अलमिया है कि आवाम भी उसको पसंद करती है। ये बड़ी दुख भरी कहानी है कि अवाम अगर ऐसे तर्ज अमल को ना पसंद करती तो आज हमारी अवाम भी खुशहाल होती। 2013 में जब ज़रदारी हुकूमत का खात्मा हुआ और नवाज शरीफ बरसरे इक़्तिदार आए तो इमरान खान साहब जो मुल्क की दूसरी बड़ी कुव्वत बन के उभरे, उन्होंने जो है वो एलिगेशन लगाया, इल्ज़ाम लगाया नवाज हुकूमत पे कि जी हमारे वोट चोरी किए गए हैं। और उन्होंने डिमांड की कि चार हलके खुलवा लें। अगर उसमें हमारी नाकामी होती है तो हम पीछे हट जाएंगे, बैक फुट पे चले जाएंगे और अपोजिशन करेंगे। अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब साफ है कि जी हमारी हुकूमत थी, हमें सीटें मिली थी, अवाम ने हमें वोट दिए, इन लोगों ने हमारे वोट चोरी कर लिए। इसके साथ साथ जो है वो धरना सियासत भी शुरू हो गई। इमरान खान साहब पहले एहतजाज करते रहे, फिर एहतजाज के बाद उन्होंने धरने का ऐलान किया। यहाँ एक बड़ी चीज़ अहम है कि ताहिरुल कादरी साहब भी जो है वो इस मामले में जो है वो कूद पड़े और उन्होंने पाकिस्तान आना था। उससे पहले मॉडल टाउन वाक़या हो गया जिसमें कई लोग जो है वो जामे शहादत नोश कर गए। जो पुलिस और उनके ताहिरुल कादरी साहब के कारकुनों के दरमियान में जो मामलात हुए, एहतजाजी मुजाहरा हुआ, शिद्दत अख्तियार कर गया और उसके बाद जो है पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई और 14 लोग जो है उसमें शहीद हो गए। अब उनके खून का बदला भी ताहिरुल कादरी साहब ने अपने सर पे लिया कि जी हम जब तक खून बहा नहीं ले लेंगे, जब तक अपने कारकुनों के खून का बदला नहीं ले लेंगे तो हम इस्लामाबाद से वापस नहीं जाएंगे। इस्लामाबाद में धरना होता है और वो कई दिनों तक चलता है, लेकिन इसके बाद जो है वो अचानक से धरना ख़त्म कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जी हमारी डिमांडें शायद पूरी हो गई हैं, इसकी वजह से हम वापसी अख्तियार कर रहे हैं। फिर इलेक्शन 2018 आते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बड़ी अहम चीज़ है कि इस सारे मामलात में जिस चीज़ का मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ वो है स्कैंडल। पनामा लीक्स आती है। पनामा लीक्स में जो है वो एलिगेशन लगते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब की बेनामी प्रॉपर्टियाँ हैं और उसके बाद जो है वो लंदन फ्लैट्स उन्होंने वहाँ परचेज़ किए गए हैं। उसकी डिमांड होती है कि आखिर जब ये धरना इमरान खान साहब इस्लामाबाद में दे रहे होते हैं तो इस चीज़ की डिमांड होती है कि इसका क्या कोई सबूत है कि नवाज शरीफ साहब ने वो अपने पैसों से खरीदी है, आया कि मुल्क में करप्शन की, मुल्क की दौलत लूटी है। नवाज शरीफ साहब इसका हिसाब तो नहीं दे पा रहे थे, ना ही जो है वो गवर्नमेंट के जो एलिगेशन लगाने वालों के पास इस चीज़ का सबूत था कि आखिर ये माजरा है क्या।
عدالت میں بات جاتی ہے تو عدالت کی طرف سے جو فیصلہ آتا ہے وہ نواز شریف صاحب کے خلاف ہوتا ہے، لیکن پاناما لیکس کو لے کر نہیں، اقامے کو لے کر وہ فیصلہ آ جاتا ہے۔ پھر قطری خط کا بھی ایشو اٹھتا ہے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کہ جی ہم نے وہ کوئی انعامات ہمیں دیے گئے قطر کی طرف سے، قطر کے شہزادے کی طرف سے، لیکن نہ تو وہ قطری خط موصول ہوتا ہے، مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب تاحیات نااہل ہوتے ہیں۔ تو الیکشن ہوتے ہیں پھر پاکستان میں، الیکشن ہونے کے بعد جو الزام لگتا ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ جی کوئی تھرڈ پرسن نے، کوئی امپائر نے جو اشارہ ہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں دیا، جس کے باعث جو ہے وہ نواز شریف، پیپلز پارٹی، زرداری صاحب اور ان لوگوں کے ووٹ چوری ہوتے ہیں۔ اس کے بیچ میں جو ایم ایم اے کا اتحاد بنتا ہے وہ بھی بری طرح سے ناکام ہو جاتا ہے، جس میں جماعت اسلامی، فضل الرحمان، JUIN، نورانی گروپ، یہ سارے جو ہیں وہ اس اتحاد میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اتحاد بھی اس حوالے سے بھی ڈسکشن ہوتی ہے کہ جی خیبر پختونخوا میں شاید یہ وہاں پر حکومت بنا دیں، لیکن ان کی بری طریقے سے شکست جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، یہ اپنی حکومت نہیں بنا پاتے۔ اس کے بعد لے چل کے جو ہے MMA ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے، اور نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ سڑکوں پر احتجاج کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اپنے حق میں نعرے لگاتے ہیں کہ آیا جو کام عمران خان صاحب کر رہے تھے اب وہی مسلم لیگ نون اور زرداری کر رہے ہیں، فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا ہمارا حق دیا جائے، جو عوام نے ہمیں ووٹ دیے تھے وہ ووٹ چوری ہو گئے، وہ ووٹ کوئی چور چرا کر لے گیا، وہ ہمیں حق نہیں دیا گیا، لہذا ہم اپنے حق کے لیے عوام کی عدالت میں جاتے ہیں اور عوام ہمارے ساتھ چلے، عوام ہمارے دستے بازو بنے تاکہ ہم اپنا حق لے سکیں۔ تو اسی سارے معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب میدان میں کودتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب PDM کا اتحاد بناتے ہیں، جس میں بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی، JUIFA اور مسلم لیگ نون جو ہے اتحاد بناتی ہے، اس کے ساتھ دیگر چھوٹی بڑی جماعتیں جو ہیں وہ اس کا اتحاد بنتی ہیں، لیکن جماعت اسلامی اس میں کٹ آف کر جاتی ہے، وہ اس اتحاد کا حصہ نہیں بنتی، کیونکہ ان کو ان کا جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ یہ عوام کے مفادات کی جنگ نہیں ہے، یہ صرف محض اپنے مفادات کی جنگ ہے، سیاسی جماعتوں کے مفادات کی جنگ ہے، لہذا ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اور یہ بڑا اچھا فیصلہ تھا ان لوگوں کا کہ وہ اس اتحاد کا حصہ نہیں بنے۔ پھر دھرنے ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں، وہی سسٹم جو پہلے عمران خان صاحب کرتے رہے۔ اور تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو زرداری صاحب کی حکومت میں نواز شریف صاحب بھی یہی احتجاج کرتے رہے، اور شہباز شریف صاحب تو 2 قدم آگے بڑھ کر زرداری صاحب کو لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹنے کی باتیں کرتے رہے کہ جی میں زرداری صاحب کو جو ہے وہ لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا اور میں احتساب کروں گا ان کا، جو انہوں نے ملکی دولت لوٹی ہے، یہ 10% تھے پہلے، اب یہ 100% ہو گئے ہیں، انہوں نے پورا ملک لوٹ لیا ہے، کھا لیا ہے۔ اور اس میں بھی زرداری صاحب کی حکومت میں بھی ایک سکینڈل آتا ہے سوئس بینک کا، جس میں اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ سوئس بینک میں زرداری صاحب کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، جس پر نواز شریف مسلم لیگ نون جو ہے وہ احتجاج کرتی ہے۔ اور اب جو ہے آج کے دن اور اس سارے معاملے کو لے کے جب عمران خان صاحب دور اقتدار میں ہیں اور وہ احتجاج میں ہی اپنی حکومت چلا رہے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جی کرونا وائرس بھی آیا اور جس طرح ملک کی حالات ہوئے اور کئی لوگ بے روزگار ہو گئے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، لوگ بھوک کے مارے جو ہے خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ خودکشیاں کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ حکومت کی ریٹ ایسے مانو کہ جیسے قائم ہی نہیں ہے، حکومت کو اپنا ویژن، اور اس میں تو بات ہی نہیں کرتا، اس میں تو عمران خان صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم تیاری کر نہیں آئے، ہم اس حوالے سے تیاری کر کے نہیں آئے کہ جی حکومت چلانی کس طرح ہے۔ اگر وہ تیاری کر کے نہیں آئے تو میں سمجھتا تھا ان کو حکومت کی ذمہ داری نہیں لینی چاہیے تھی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام کی زندگیوں کا فیصلہ تھا،
اور ان کی زندگیاں ان کے ہاتھ میں تھیں، ان کا مستقبل حکومت کے ہاتھ میں تھا، نوجوانوں کا مستقبل حکومت کے ہاتھ میں تھا۔ اگر حکومت جو ہے وہ میچور نہیں تھی اس حوالے سے کہ جی ہم پاکستان کو چلا سکتے ہیں کہ نہیں چلا سکتے، اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، تو پھر ان کو ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں حلف ہی نہیں لینا چاہیے تھا، انہیں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لینی چاہیے تھی، خدایا ہماری تیاری نہیں ہے، ہم سے یہ کام نہیں ہونا، کیونکہ یہ پاکستان ایک ریاست ہے، نہ کہ کوئی ٹریننگ سینٹر ہے، نہ کہ کوئی انسٹیٹیوٹ ہے کہ کوئی آئے گا ٹریننگ کرے گا۔ بلاول صاحب آئیں گے، پہلے زرداری صاحب اس پہ تجربے کرتے رہے، پھر بلاول صاحب کریں گے، یا پہلے نواز شریف صاحب کرتے رہے تو اس کے بعد جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ یا حمزہ شہباز صاحب کریں گے۔ یہ کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں ہے، یہ ایک ریاست ہے، اور یہاں پر رہنے والے لوگ انسان ہیں، وہ ان کے جذبات بھی دوسرے انسانوں کی طرح ہی ہیں، ان کے بھی احساسات دوسرے انسانوں کی طرح ہیں۔ اب ہم مثالیں تو دیتے ہیں یورپی کنٹری کی اور ان کے حکمرانوں کی، کہ اگر وہاں پر کوئی ایک شخص وزیر اعظم بنتا ہے تو دوبارہ وہ اس کو کبھی آپ ساری زندگی نہیں دیکھیں گے کہ وہ سیاست کے میدان میں کوئی عملی اقدامات کر رہا ہو، وہ بیک فوٹ پہ چلا جاتا ہے اور اس کی جگہ کوئی اور لے لیتا ہے۔ یہاں پر کچھ ایسا نہیں ہوتا، یہاں پر ایسے جیسے آباء و اجداد کی جائیدادوں میں سے حصہ ملا ہو اور پاکستان اسی حصے کا حصہ ہو، اور یہ لوگ اس میں اپنی حکمرانی قائم کیے ہوئے ہیں۔ اب براڈ شیٹ ایک سکینڈل آ گیا سامنے، سب اس کے بارے میں جانتے ہیں، اور گہما گہمی موجود ہے کہ آخر یہ براڈ شیٹ کا کیا معاملہ ہے، اور اس میں نون لیگ کے وزراء بھی جو ہے وہ صحیح طریقے سے سٹیٹمنٹ نہیں دے پا رہے اور کنفیوژن کا شکار ہیں، تو اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے طور طریقے سے بیان دیتے ہیں۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آخر یہ براڈ شیٹ اور پاناما لیکس یا سوئس بینک سکینڈل جو ہے یہ باہر سے کیوں آتے ہیں، یا پاکستان میں کیا انویسٹیگیشن ادارے اتنے سٹرونگ نہیں ہیں کہ آخر وہ تحقیقات کریں کہ پاکستان کا لوٹا ہوا مال گیا کہاں پر اور اس کی ابھی تک واپسی کیوں نہیں ہو سکی؟ کیونکہ اگر ہم بیک فوٹ جا کر دیکھیں اور اس کی ڈیٹیل معلوم کرنا چاہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی ہر پاکستان میں بننے والی حکومت جو ہے وہ اس کا شکار رہتی ہے کہ اس نے کرپشن کی، پاکستان کا مال لوٹا، اور کسی پر بھی کوئی بھی اس حوالے سے یہ بات نہیں کر سکتا کہ جی فلاں حکومت نے جو ہے اس پاکستان کے ملک اس ملک کے جو حالات تھے اس کو بہتر کر دیا، جبکہ سب پہ ہی الزام لگتا ہے اور سب اس الزام کے بوجھ کو لے کر دوبارہ سے اقتدار میں آنے کے لیے اپنی جدوجہد کر دیتے ہیں۔ تو اب کیونکہ یہ سارا احتجاج وغیرہ ہے، مریم نواز صاحبہ نااہل ہیں، نواز شریف صاحب تاحال نااہل ہیں، حمزہ شہباز اور یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے جلسے جلوسوں کا حصہ نہیں بننا چاہتے، ان پہ الزام ہے کہ جی وہ نیب سے خود کہہ کر وہ جیل میں جا کر بیٹھ گئے ہیں، وہ اپنی ضمانت نہیں کروا رہے کہ ہم مجھے پی ڈی ایم کے جلسے جلوس کا، اور شاید وہ کسی حد تک کے ٹھیک بھی ہیں کیونکہ ان جلسے جلوسوں کا فائدہ تو خیر کوئی نہیں ہے، لیکن صرف ایک پریشر ڈالنا ہے۔ میں یہاں پر ایک بڑی اہم بات بتاتا چلوں، یہ جلسے جلوسوں کو جہاں یہ سمجھتے ہیں، ان کی سوچ ہے کہ جی کوئی تھرڈ پارٹی ہے جو اس ملک کے حالات چلا رہی ہے، تو اس پہ شاید ان کا پریشر ڈالنا ہے کہ آیا ہم ان پہ پریشر ڈالیں اور آنے والے سینٹ الیکشن میں ہم جو ہے وہ کامیابی حاصل کریں، ہمارا چیئرمین ہو۔ اور آج تو یہ احتجاج کر رہے ہیں سینٹ الیکشن میں ٹرل پارٹی یا حکومت پہ پریشر ڈالنے کے ہماری مرضی کے مطابق سینٹ الیکشن ہو، لیکن جب سینٹ الیکشن آ جائیں گے تو تب ان لوگوں کی لڑائی جھگڑا ہوگا اور پی ڈی ایم جو ہے وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اور ابھی یہ شروعات بھی ہو گئی کہ آخر چیئرمین کس کا ہوگا، وائس چیئرمین کس کا ہوگا، اور اس کے علاوہ کس کے حصے میں کتنی پلیٹیں بریانی کی آنی ہیں۔ سیدھی جون سی بات ہے، کتنی پلیٹیں بریانی کی آنی ہیں اور ان لوگوں نے بیٹھ کر وہ کھانی ہے، اور عوام کا تو کوئی حصہ ہے ہی نہیں۔ عوام کو تو یہ جی قانون پہ عمل درآمد کرائیں گے، سختی سے قانون پہ عمل درآمد کرائیں گے، اور اگر کسی نے عمل درآمد نہیں کیا، ان کے لائے ہوئے قانون کو نہیں مانا، تو پھر اس سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ ان کی روڈ کنسٹرکشن کی آڑ کو لے کر ان کے گھروں کو گرا دیا جائے گا اور بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کی جائیں گی اور اسی عوام کو اس میں دبا دیا جائے گا۔ عوام کا کوئی مفاد نہیں ہے۔ سیاسی کارکن جو ہے وہ اپنی پہچان سمجھتے ہیں ان پارٹیوں کو، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صرف یہ
अपने सियासी कारकुनों को भी लैलीपॉप देते हैं और अपने मकासद को पूरा करने के बाद उनसे लातल्की का इजहार कर देते हैं। वो मुलाकात के लिए जो है इनकी हुकूमत ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं। जब इनकी हुकूमतें ख़त्म हो जाती हैं तो ये फिर उनके साथ जो है गली मोहल्लों में नज़र आती हैं, गटरों के पानी में ये पैर घुस जाते हैं अंदर और बताते हैं कि जी आया ये हमारी पहचान है और ये हमारी शख्सियत है कि हमने ये काम किया था जिसकी वजह से सीवरेज का निज़ाम ख़राब हो चुका है और हम इसी के बीच में जो है आए हैं आपसे मिलने, आपसे वोट लेने। और आवाम का इतना बड़ा दिल है, इतना बड़ा दिल है कि अवाम उनको फिर से मुंतखब कर लेते हैं। मेरी ये सारी बातें करने का मकसद ये था कि इस मुल्क को ट्रेनिंग सेंटर ना बनाया जाए। ये एक रियासत है, यहाँ पे रहने वाले लोग इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, अल्लाह ने उनका दर्जा बड़ा बुलंद बाला रखा है। इस मुल्क को इस्लाम के नाम पर लिया गया था, हमने यहाँ पर भी झूठ बोल दिया, यहाँ पर भी हम लोगों ने जो है वो लेतो लाल से काम लिया कि ये सेकुलर लिबरल रियासत है, इसको उसी की तर्ज पर चलाएंगे और उलमा कराम को जो है वो हकीर जाना और उसके बाद उन पे इल्ज़ामात लगाए, जबकि कभी तो वो इक़्तिदार में आए ही नहीं है। इक़्तिदार में तो ये लिबरल और सेकुलर लोग ही पाकिस्तान में रहे हैं और बड़ी बड़ी पोस्टों पर ये लोग फाइज रहे हैं, लेकिन इल्ज़ामात किन पे लग रहे हैं? इल्ज़ामात उलमा कराम पे लग रहे हैं, मौलवी हज़रात पे लग रहे हैं। अगर इस हवाले से बात की जाए तो मैं समझता हूँ बात बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं अपनी बात मुख्तसर करता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क पे खुदारा सब के सब, खुदारा मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, 22 करोड़ अवाम के हाथ जुड़े हुए हैं। खुदारा इस मुल्क पे, इस रियासत पे, ये हमारी माँ है, ये ज़मीन हमारी माँ है। खुदारा इस पे रहम खाओ, इसको माफ़ कर दो और अगर इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हो तो आपस में इत्तेहाद करके करो। अगर नवाज शरीफ, ज़रदारी साहब, इमरान खान, फजलुर रहमान साहब, सिराजुल हक साहब, इन सब का मकसद, इन सब का विजन इस रियासत की कामयाबी है तो खुदारा एक होकर इस रियासत के जो भी इस रियासत को फ़ायदा पहुंच सकता है, इसकी आवाम को फ़ायदा पहुंच सकता है, इवन के अपनी जमा पूंजी वहाँ पर पेश कर दो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ लगाई कि कौन है, क्या ला सकता है, तो अबू बकर भी अपना सब कुछ ले आते हैं, उमर भी ले आते हैं, उस्मान भी ले आते हैं, अली भी ले आते हैं। तो आज क्या हम रियासत मदीना अगर बनाना चाहते हैं, रियासत मदीना की तर्ज पर अपनी रियासत को कायम करना चाहते हैं, तो क्या हम इत्तेहाद नहीं कर सकते? क्या हम अपनी जायदादें, चलो वो आपने लूटी हों, जैसे भी हों, आज इस मुल्क को ज़रूरत है आपकी जायदादों की, आप इस मुल्क पे निछावर कर दें, हम आपको लीडर मान लेंगे। जो भी इस मुल्क पे अपनी जायदाद निछावर कर दे, अपनी जेबें खाली कर दे और बताए कि हाँ भी मैं इस मुल्क का सच्चा पक्का लीडर हूँ, तो इंशाल्लाह हम उसको वोट भी कास्ट करेंगे और उसे मुंतखब भी करेंगे। आप लोग जब इक़्तिदार में होते हैं तो हवास बाख्ता हो जाते हैं, आप लोग आसमानों की परवाज़ें करने लग पड़ते हैं और ज़मीन पे चलती हुई आवाम आपको कीड़े मकोड़ों की तरह नज़र आती है, जिसको कुचलने के लिए आप अपने घोड़े भगा देते हैं। तो मैं यहीं पर अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।